اس ویڈیو میں مضمون ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو کو پڑھا جائے گا، یعنی نوکری حاصل کرنے کے لیے جو انٹرویو ہوتا ہے وہ کس طرح سے لیا جاتا ہے یا پھر کس طرح سے لیا جانا چاہیے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ انٹرویو از اے وائٹل کمپوننٹ آف دا ہائرنگ پروسیس۔ وائٹل کمپوننٹ کہتے ہیں سب سے اہم حصے کو، ہائرنگ یعنی کہ جو مختلف ملازمتوں کے لیے لوگوں کو کسی بھی دفتر میں رکھا جاتا ہے، یہ جو عمل ہوتا ہے ہائرنگ پروسیس کہلایا جاتا ہے۔ تو اس میں انٹرویو جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہوتا ہے اس سارے مرحلے کا۔ It enables the employer to determine if an applicant's skills, experience, and personality meet the job's requirements۔ یعنی یہ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ مدد کرتا ہے کسی بھی ادارے کے مالکان کی یہ پتہ لگانے کے لیے یا اندازہ لگانے کے لیے کہ جو شخص نوکری حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو اپلیکنٹ کہتے ہیں، اس کی جو مہارتیں ہیں وہ کیسی ہیں، اس کا تجربہ کتنا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اور کہ آیا وہ اس نوکری کے معیار پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ Employers conduct different types of job interviews۔ یعنی مالکان جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے نوکری کے جو انٹرویو ہوتے ہیں ان کا وہ انعقاد کرتے ہیں، یعنی وہ مختلف نوعیت کے وہ انٹرویو ہوتے ہیں، سچ ایز بیہیویورل انٹرویوز، جیسے کہ مزاج سے متعلق جاننے کا جو انٹرویو ہوتا ہے، کیس انٹرویوز۔ اس قسم کے انٹرویو کے دوران مختلف قسم کی عارضی صورتحال جو ہے وہ اپلیکنٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یعنی جو شخص نوکری حاصل کرنے آیا ہوتا ہے اور اس کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ کس طرح سے اس کو حل کرے گا مسئلے کو۔ تو یہ کیس انٹرویو ہوتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے کیس اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ گروپ انٹرویوز یعنی ایسا انٹرویو کہ جس میں ایک سے زائد لوگ شامل ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک سے زائد لوگ جو ہے وہ ایک شخص کا انٹرویو لیتے ہیں۔ فون اینڈ ویڈیو انٹرویوز، اس کے علاوہ فون پر یا ویڈیو کال کے ذریعے بھی انٹرویو لیے جاتے ہیں، آن لائن انٹرویوز بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے یہاں بات ہو رہی ہے کہ انٹرویوز جو ہیں ان کے طریقہ کار ہیں۔ Interviews use behavioral based interviews to know about the personality trait، یعنی جو شخص انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ شخصیت جانچنے کے لیے جو انٹرویو لیتے ہیں اس میں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جو اپلیکنٹ ہے اس کی شخصیت جو ہے اس میں کس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے یا شخصی خصوصیت اس کی کیا ہے۔ بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دی اسپائرنگ کینڈیڈیٹ، اس کے علاوہ اس کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے، رویہ اس کا کس طرح کا ہے۔ اسپائرنگ کینڈیڈیٹ سے مراد ہے جو کہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اس نوکری کو حاصل کرنے کی، اس کے لیے وہ اسپائر کر رہا ہوتا ہے۔ دی آئیڈیا is that past behavior predicts how a person will act in the new job۔ تو اس کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر پچھلا جو اس کا رویہ ہے وہ جانچ لیا جائے تو وہ پیشن گوئی کرے گا کہ یہ شخص کس طرح سے نئی نوکری میں کام کرے گا۔ In this type of interview, a person won't get many easy yes or no questions۔ یعنی اس قسم کا یہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں اس شخص کو آسان سے ہاں یا نہ والے جو سوالات ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ اینڈ ان موسٹ کیسز، اور زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے، ہی اور شی نیڈس ٹو آنسر ود این anecdote about a previous experience۔ یعنی پھر جو شخص انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوتا ہے زیادہ تر ایسی صورتحال اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے یا اس طریقے سے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے کہ اس کو پھر کوئی نہ کوئی قصہ یا کہانی وغیرہ سنا کر اپنے جو گزشتہ اس کا تجربہ ہوتا ہے اس کے متعلق بتانا ہوتا ہے، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گزشتہ حوالہ دینا ہوتا ہے۔ Interviews in which the interviewer giving the candidate a job related scenario and asking to manage the situation is called case interview۔
اب جو ایسا انٹرویو ہوتا ہے جس میں جو شخص انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ اس شخص کو جو کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی صورتحال بتاتا ہے اور پھر اس کو پوچھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو حل کرے گا یا اس مسئلے کو کس طرح سے وہ ٹھیک کرے گا دیکھے گا. یہ اس قسم کا جو انٹرویو ہے یہ کیس انٹرویو کہلایا جاتا ہے. This type of interviews are most often used for یعنی اس قسم کے جو انٹرویو ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں مینجمنٹ کنسلٹنگ اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ ایگزیکٹو پوزیشنز اینڈ معاف کیجیے گا یہ جو اس قسم کے انٹرویو ہیں یہ زیادہ تر انتظامی عہدوں کے لیے جو اسامی پر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے لیے جاتے ہیں یا مزید جو اونچے عہدے ہوتے ہیں یا جنہیں ہائر پوزیشنز کہتے ہیں ایگزیکٹو پوزیشنز کا لفظ بھی یہاں استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے تو ان کے لیے اس قسم کے انٹرویو استعمال ہوتے ہیں and require the applicants to show off analytical ability and problem solving skills. تو اس قسم کے انٹرویو کے تحت درخواست گزار کے اندر یہ صلاحیت جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ تجزیہ کرتا ہے یا اس کے اندر کیا وہ صلاحیت ہے کہ اس کے تحت وہ مختلف مسائل کو حل کر سکے. Interviews that require to give examples of specific skills are called competency based interviews. اس کے علاوہ کچھ ایسے انٹرویو بھی ہوتے ہیں جس میں کسی ایک خاص صلاحیت پر فوکس کر کے یعنی انٹرویو لیا جاتا ہے اسے کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویو کہتے ہیں یعنی صلاحیت جانچنے پر مبنی جو انٹرویو ہوتا ہے. اور جاب اسپیسیفک انٹرویو بھی ہوتے ہیں یعنی کہ کسی خاص قسم کی وہ جو نوکری ہوتی ہے اس سے متعلق صرف پوچھا جاتا ہے تو وہ جاب اسپیسیفک انٹرویو کہتے ہیں یعنی یہی جو انٹرویو ہے جس میں کمپٹنسی جانچی جاتی ہے اسے جاب اسپیسیفک انٹرویو بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ان سچ انٹرویوز اس قسم کے جو انٹرویو ہوتے ہیں دی انٹرویورز ول آسک کوسچنز دیٹ ول ہیلپ دیم ڈٹرمن اف اے پرسن ہیز دا نالج اینڈ اسکلز ریکوائرڈ فار دا اسپیسیفک جاب. تو جو لوگ ان کا درخواست جو کنندگان ہوتے ہیں ان کا جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں جو اشخاص وہ پھر ان سے اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں یہ جانچنے میں کہ کیا وہ شخص اتنا علم رکھتا ہے اتنی صلاحیت یا مہارت رکھتا ہے جو کہ اس خاص نوکری کے لیے چاہیے ہوتی ہے. Before you go on a job interview, it's important to find out as much as you can about not only the job but also the organization. یعنی اس سے قبل کہ آپ انٹرویو دینے جائیں یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ پتہ لگائیں اس جاب کے متعلق اور اس ادارے کے متعلق بھی کہ جہاں جاب دینے کے لیے جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. Getting information about employing organization is a critical part of the interview preparation. یعنی یہ جو معلومات حاصل کی جاتی ہے کسی بھی ادارے کے متعلق نوکری حاصل کرنے کے وقت یہ انتہائی اہم بات ہے انٹرویو کی تیاری کے لیے. It will help you prepare to answer interview questions about the organization. اور یہ بات آپ کو مدد دیتی ہے ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے جو کہ اس ادارے سے متعلق آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. You will also be able to find out whether the organization and its culture are good fit for you or not. اور اس طرح سے آپ یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ ادارہ اور اس کا جو ماحول ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں. It takes less than a second for your brain to decide if you like or not that other person you are meeting. یعنی آپ کا جو ذہن ہے وہ بمشکل آدھے سیکنڈ سے بھی کم کا عرصہ لیتا ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ کیا آپ کو وہ شخص پسند آ رہا ہے یا نہیں جس سے کہ آپ کی وہ ملاقات ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے. یعنی ایک طرح سے یہ فیصلہ بہت جلد ہی آپ کا جو ذہن ہے وہ شروع میں ہی کر لیتا ہے میٹنگ کے شروع میں. اٹس یور اپیئرنس دیٹ از یوزلی دا فرسٹ ریفرنس فار پیپل. تو یعنی کہ آپ ظاہری طور پر کس طرح سے نظر آ رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ سب سے پہلا حوالہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے آپ کو جانچنے کا. Needless to say, in a job interview situation, you must be aware of how important it is to quickly make a brilliant first impression.
تو لہٰذا یہ بات غیر اہم ہے کہنا کہ ایک جاب کے لیے یا نوکری حاصل کرنے کے لیے جو انٹرویو ہوتا ہے، جو صورتحال ہوتی ہے، اس میں آپ کو اس بات کا علم ہونا کتنا اہم ہے کہ کس طرح سے آپ بہت جلد ہی اپنی ایک وہ جو پہلی نظر میں آپ نے کسی پر اپنی دھاک بٹھانی ہوتی ہے یا انہیں متاثر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. Our clothes and how we perceive ourselves bears a great impact on our confidence. یعنی جو ہمارا لباس ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا اپنے خود کے بارے میں کیا تاثر ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہماری خود اعتمادی پر. Whether you are hanging out with old friends، چاہے آپ اپنے پرانے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ گھل مل رہے ہوں، meeting new people or trying to leave a lasting impression on colleagues، یا پھر ہم نئے لوگوں سے مل رہے ہوں اور کوشش کر رہے ہوں ہمیشہ کے لیے ان پر ایک اچھا تاثر چھوڑنے کا، جیسا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر. The right outfit can be a huge confidence booster. تو ایک مناسب لباس جو ہے اس صورتحال کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک عنصر ہے. Bright ideas accentuated by a professional look can go a long way. یعنی اگر آپ کے خیالات بھی بہت زبردست ہیں اور ساتھ ہی آپ کو مدد ملتی ہے، آپ کی وہ جو اپیئرنس ہے یا آپ جس طرح سے دکھ رہے ہیں، یعنی ایک پیشہ ورانہ جھلک آ رہی ہو آپ سے، ہر لحاظ سے آپ درست لگ رہے ہوں، تو یہ آپ کو دور تک لے جاتا ہے. یہ چیز آپ کے جو یعنی کریئر ہے اس میں آگے چل کر ہیلپ کرتا ہے، اسپیشلی ان اے جاب انٹرویو، خاص طور سے جاب انٹرویو کے دوران. یعنی آپ کا جو حلیہ وغیرہ ہے اس کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کسی بھی انٹرویو میں. اٹس ناٹ اباؤٹ فینسی کلوتھز اور پاپولر نیم برانڈس. یعنی اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی بھڑکیلے یا خاص قسم کا جو لباس ہوتا ہے وہ پہن کر آ جائیں، یا پھر آپ کوئی مشہور قسم کے جو برانڈ ہوتے ہیں ان کے کوئی کپڑے پہن کر آپ انٹرویو کے لیے جائیں. اٹس اباؤٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ یور سیلف اینڈ چوزنگ کلودنگ دیٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. دراصل اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہو، لباس آپ نے جو ملبوس کر رکھا ہو، اس میں آیا آپ ایک خود اعتمادی سی محسوس کر رہے ہوں، اور پھر آپ ایسا لباس پسند کریں اپنے لیے جس سے کہ آپ کی جو اپنی شخصیت ہے اس کی جھلک دکھائی دے، نہ کہ آپ کی شخصیت کچھ اور ہو اور لباس اس کے منافی ہو. ڈونٹ بی انٹو ٹرینڈس. تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو کوئی ایک چل رہا ہو معاشرے میں رجحان یا رواج، اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں. ڈونٹ میک فیشن اون یو. اور فیشن جو ہے اس کا آپ کو پیچھا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ لازمی طور پہ آپ کو وہ کرنا ہے. بٹ یو ڈیسائڈ واٹ یو آر. لیکن آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں. واٹ یو وانٹ ٹو ایکسپریس بائی دا وے یو ڈریس. اور آپ اپنے لباس کے ذریعے سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دا وے یو لیو. اور یا پھر جس طریقے سے آپ رہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. دیر از نو نیڈ فار ایکسپینسو کلوز اور فینسی برانڈس. تو اس کے لیے کوئی مہنگے لباس یا مشہور کمپنیوں کے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی. لکس اینڈ اپیئرنس آنٹ ایوری تھنگ. یعنی ظاہری حلیہ وغیرہ جو ہے یہی سب کچھ نہیں ہوتا. بٹ سیلف ایکسپریشن تھرو فیشن ول سرٹنلی ایڈ سم فن اینڈ اسپارکل ٹو یور لائف. لیکن فیشن کے ذریعے اپنی شخصیت کا اظہار کرنا یقینی طور پر کچھ مزہ اور چمک یا رونق شامل کر دیتا ہے زندگی میں. Probably the single most important advice is، یعنی ممکنہ طور پر سب سے اہم نصیحت جو اس سلسلے میں ہے جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈریس ان اے وے دیٹ سیز یو مین بزنس. یعنی ایسا لباس پہنیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اپنے کام کے لیے سیریس ہیں، یعنی کہ آپ سنجیدہ ہیں. ڈریس اسمارٹلی فار دی انٹرویو اینڈ اوائڈ اوور ڈریسنگ.
that seems as clumsy, disrespectful, cheap and untidy. یعنی آپ نے بڑے ہی مناسب انداز میں ملبوس ہونا ہے، یا جو لباس آپ نے استعمال کرنا ہے انٹرویو کی غرض سے، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس میں آپ ضرورت سے زیادہ کچھ ایسا نہ کریں کہ جو عجیب دکھائی دے، جیسے کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز پہن لی جاتی ہے جسے آپ بار بار درست کر رہے ہوتے ہیں، اسے کلمزی ہونا کہتے ہیں، جب آپ بار بار کسی چیز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈس رسپیکٹفل یعنی کہ وہ توہین آمیز قسم کا لباس ہو، یعنی کہ جو کلچر یا جو رواج وغیرہ ہو یا روایت اس کے منافی ہو. چیپ اینڈ انٹائڈی ہو، یعنی کہ یا تو وہ بہت ہی نامناسب ہو اور شکن زدہ ہو، یعنی ٹھیک سے استری وغیرہ نہ کی گئی ہو، کچھ اس طرح سے، یعنی کہ وہ مناسب نہ دکھ رہا ہو. تو اس بات کا بھی بہت آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. یور اپیرنس ناٹ اونلی انفلوئنسز یور انٹرویوز پرسیپشن آف یو، یعنی آپ کا جو حلیہ ہے وہ نہ صرف متاثر کرتا ہے اس شخص کو جو کہ آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے آپ کے متعلق ایک اندازہ لگانے میں کہ آپ کس قسم کے شخص ہیں، یعنی ایک اس کا پرسیپشن بنتا ہے، یعنی ایک اس کے ذہن میں ایک آپ کے متعلق خاکہ بنتا ہے. بٹ اٹ آلسو افیکٹس ہاؤ یو فیل اباؤٹ یور سیلف، لیکن یہ اس بات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں. آئیڈیلی یو talked to a current employee or looked around the campus and have an understanding of how casual or formal the company is. تو سب سے بہترین صورتحال تو یہ ہے کہ آپ نے بات چیت کر لی ہو آس پاس کے لوگوں سے، یا وہاں جو موجودہ یعنی جو پہلے سے ہی وہاں لوگ کام کر رہے ہوں ان سے آپ نے ایک طرح سے الیکٹ سلیکٹ کر لیے ہو، یا ان کے ساتھ آپ اس طرح سے گھل مل چکے ہوں، ایک اس جگہ کا آپ نے اندازہ یا تجزیہ لگا لیا ہو اور آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ وہاں کا ماحول ہے کس طرح کا، آیا وہ بہت غیر رسمی ہے یا رسمی ہے اس کمپنی کے لحاظ سے، تو پھر آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے. دین ڈریس سلائٹلی ابو دیٹ ٹو شو رسپیکٹ، تو پھر آپ بالکل اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور ویسے ہی ڈریس اپ ہوں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا بڑھ کے، تاکہ آپ اس ماحول کو کا ایک طرح سے احترام کر کے دکھائیں. تو اب اس مضمون کا بقیہ حصہ جو ہے اسے اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.